اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو میں نازل قرآن مجید کے طرف اسپیکرس کے فورم کو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پوری دنیا میں جو بچے جو کڈس چلڈرن اس نفلی اعتکاف میں آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں دیکھتا رہتا ہوں تصویریں، آپ لوگوں نے جو ماحول بنایا ہے کووڈ کے اس موسم میں اور کووڈ کے اس زمانے میں، جب ہر طرف جو ہے وہ مایوسی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، تو آپ لوگوں نے جو ماحول بنایا ہے یقیناً یہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ بڑا انکریجنگ ہے، اور ہماری نئی نسلوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہت انکریجنگ ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رہی بات کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں تمام بچوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ لرن بھی کر رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، اور ساتھ انجوائے بھی کر رہے ہیں، نالج بھی گین کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا سیگمنٹ ہے، اسٹوریز آف قرآن مجید کی اسٹوریز آپ سے شیئر ہو رہی ہیں۔ آج ہم جو اسٹوری شیئر کر رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یقین آپ میں سب کو جو ہے وہ اینیملز پسند ہوں گے، پسند ہے نا سب کو؟ کس کس کو اینیملز پسند ہیں؟ آپ جو میرے پاس بیٹھے ہیں آپ لوگوں کو پسند ہیں؟ محمد عبداللہ نے ہاتھ ریز کیا ہے اپنا، تو آپ کو اینیملز پسند ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اینیملز کا ذکر کیا ہے اور اینیملز کی سٹوریز کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے آغاز میں سورہ بقرہ میں کاؤ کی سٹوریز جو ہیں وہ بیان کی ہیں اللہ پاک، پھر فلائز کی، جو شہد کی جو مکھی ہے ہنی بی، اس کی سٹوری بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو ہے وہ شیئر کی ہے۔ پھر اسی طرح جو نمل ہے، جو چونٹی ہے، آنٹ ہے، اس کی سٹوری بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں شیئر کی ہے۔ تو یہ سٹوریز ہیں، اینیملز ہیں۔ آج ہم جو سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور ہمارے لیے عبرت کا باعث بھی ہے، ہم نے اس سے لرن بھی کرنا ہے۔ اور وہ سٹوری ہے کیمل کی۔ کس کی بولیے؟ کیمل کی سٹوری ہے، بڑی زبردست سٹوری ہے، اور دیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے کیمل کی کیا سٹوری ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ آج جو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جو سٹوری ٹیلنگ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، جو بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے قوم سمود کی سٹوری۔ قوم سمود، دا نیشن آف سمود، ان کی سٹوری۔ دیکھیے یہ ایک نیشن ہوئی ہے، ایک قوم ہوئی ہے، کچھ لوگ ہوئے ہیں، ایک امت ہوئی ہے، سمود اس کا نام تھا۔ یہ سیدنا ہود علیہ السلام جو پروفٹ آف اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کے بعد آئے ہیں۔ حضرت ہود کے بعد یہ قوم آئی ہے، اور ان کے جو نبی تھے ان کا نام تھا صالح علیہ السلام۔ کیا نام تھا بولیے؟ سب لوگ میرے ساتھ بولیں، حضرت صالح علیہ السلام۔ پھر بولیے کیا نام تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ مجھے سب کی آواز نہیں آئی ابھی، جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کی آواز بھی نہیں آ رہی، اور میں فیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، دیکھیں گے، اس کو لرن کریں گے۔ تو میں کس پروفٹ کا نام لے رہا ہوں؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ تو یہ وہ پروفٹ تھے، یہ حضرت ہود کے بعد تھے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے۔ ان کا جو درمیانہ زمانہ ہے، تو یعنی ان کے جو پریڈیسیسر ہیں وہ سیدنا ہود علیہ السلام ہے، اور ان کے جو سکسیسر ہیں، ان کے جو بعد تشریف لائے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پروفٹ تھے۔ تو ان کی جو قوم ہے اس کا نام تھا سمود۔ کیا نام تھا بولیے؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ نام آپ لوگ یاد کریں۔ سمود ان کی قوم کا نام تھا، اور نبی کا کیا نام تھا؟ سیدنا صالح علیہ السلام۔ تو ان سے پہلے جو ہے وہ سیدنا ہود علیہ السلام ہے، اور ان کے بعد جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو ان کی جو قوم ہے بیسیکلی وہ قوم ارم کا ہی حصہ تھی۔ قوم ارم، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ ارم ذات العماد، کہ یہ قوم ہوئی ہے ارم۔ اس کے پھر آگے دو حصے ہیں، ایک قوم عاد تھی اور ایک قوم سمود تھی۔ تو قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام تشریف لائے، اور قوم سمود کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام تشریف لائے۔ اب جو میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں
وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ان کی جو امت تھی ان کی جو قوم تھی، قوم سمود، ان کے اندر کچھ خرابیاں تھیں. کیا تھی بولیے؟ خرابیاں تھی، پرابلمز تھی ان کو کچھ. جیسے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں. ہم کس کی امت ہیں؟ ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ایک دفعہ نام ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑے ادب سے نام لیتے ہیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور آپ کی امت کا نام امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امت مرحومہ ہے، امت مغفورہ ہے. اسی طرح جو صالح علیہ السلام تھے، ان کی امت کا نام کیا تھا؟ سمود. کیا نام تھا بولیے؟ سمود قوم. ان کی قوم کا نام سمود تھا. اور ان کا جو علاقہ وہ ہجر، اس کا علاقے کا نام ہے. یہ یوں کہہ لیں کہ ایک عرب علاقہ ہے. ملک شام اور مدینہ کے درمیان اس کی جو ہے وہ ساری پریمیسز ہیں. اور یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے اور پہاڑوں پر مشتمل ہے. یہ قوم کرتی کیا تھی؟ قوم سمود، یہ چیز سمجھنے والی ہے. یہ بڑے بڑے آرکیٹیکٹ تھے. یہ سمود کیا تھے بولیے؟ آرکیٹیکٹس تھے. یہ گھر بناتے تھے. they were builders, they were architect. گھر بناتے تھے. اور کیسے گھر بناتے تھے؟ یہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے، پہاڑوں کو کھود کھود کے ان کے اندر گھر بناتے تھے. اب دیکھیں نا کہ آج تو ٹیکنالوجی آ گئی ہے. آج تو بڑی بڑی کرینز آ گئی ہیں، بڑے بڑے کٹرز آ گئے ہیں جو پہاڑوں کو کاٹ دیتے ہیں. اور پھر بڑے بڑے بامز آ گئے ہیں کہ بام مارتے ہیں اور پھر ٹنلز بن جاتے ہیں، پہاڑوں کو کاٹ دیتے ہیں. آپ سوچیں کہ اس دور میں، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے یہ قوم آئی ہے اور انہوں نے گھر بنائے ہیں. اور کس سے گھر بنائے ہیں؟ پہاڑوں سے گھر بنائے ہیں، پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہیں. اٹ واز امیزنگ نا. کتنا امیزنگ ہے کہ اس دور میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس دور میں کرینز نہیں تھی، اس دور میں کٹرز نہیں تھے، اس دور میں بامز نہیں تھے جو ان کو پھاڑ کے آپ رستے صاف کر لیں اور پہاڑوں کو توڑ دیں اور کاٹ دیں. تو پھر بھی انہوں نے گھر بنائے. کتنے بڑے وہ آرکیٹیکٹ ہوں گے. اور چھوٹے موٹے گھر نہیں بناتے تھے، وہ بہت بڑے بڑے گھر بناتے تھے. بہت اونچے اونچے مکان بناتے تھے. بڑے اونچے اونچے مکان، بڑی اونچی اونچی بلڈنگز بناتے تھے. وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات سب کو؟ بڑی اونچی اونچی بلڈنگز بناتے تھے. 1 منزلہ، 2 منزلہ، 3 منزلہ، اونچے اونچے مکان. اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ اونچے اونچے مکان بناتے تھے. تو اب ان کے اندر پرابلمز کیا تھی؟ بھئی گھر بنانا کوئی بری بات نہیں ہے. گھر تو لوگ انسان بناتے ہیں کیونکہ رہنا جو ہے. وہ کیا کرتے تھے دراصل؟ وہ ان بڑے بڑے گھروں پر فخر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ فخر کرتے تھے، پراؤڈ فیل کرتے تھے. وہ سٹبننس ان کے اندر آ گئی تھی، سٹبن فیل کرتے تھے. وہ جیسے ہمارے یہاں جگہ پہ رہتا ہوں اس طرح. بند ہو گیا. میرا وہ اتنا اونچا گھر ہے، اتنا بڑا گھر ہے، میں اتنے اعلیٰ مقام میں رہتا ہوں، میرا اونچا گھر ہے، میری اتنی بڑی کوٹھی ہے. جسٹ لائک دس. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ فخر کرتے تھے، وہ پراؤڈ کرتے تھے. وہ اونچی اونچی ڈینگے مارتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ڈینگے مارتے تھے اونچی اونچی. میرا اتنا بڑا گھر، میرا اتنا بڑا مکان. تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ اللہ تعالیٰ کو ڈینگ مارنا، فخر کرنا، غرور کرنا، سٹبننس اپنے اندر لے کے آنا، پراؤڈ بیان کرنا، کسی کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بولیے پسند نہیں ہے. پھر اسی طرح وہ تکبر بھی کرتے تھے، متکبر بھی تھے، جابر قسم کے متکبر تھے. آپ کو پتا ہے ان کے قد بہت لمبے تھے. یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. ان کے قد بہت لمبے تھے اور ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں. 300 سال سے لے کر 1000 سال تک ان کی عمریں تھی. ہماری عمریں کتنی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں؟ ہماری عمریں 70 ایئرز ہوتی ہیں، 60 ایئرز ہوتی ہیں، 70 ایئرز ہوتی ہیں، 90 ایئرز ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 100 ایئرز ہوتی ہیں. اتنی ایجز ہوتی ہیں نا ہماری. پھر ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں آپ ان کی عمریں کتنی ہوتی تھی.
ان کی عمریں 300 سال 300 years. This is the minimum. ان کی 300 سال ایج ہوتی تھی. 1000 year 1000 year اتنی ایج ہوتی تھی ان کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس پر بھی فخر محسوس کرتے تھے, اسٹبرنس فیل کرتے تھے, پراؤڈ فیل کرتے تھے. ان کی گردنیں اکڑی رہتی تھی, کسی کو خاطر میں لے کر نہیں آتے تھے, ہر کسی کو دوسرے کو نیچ سمجھتے تھے. اللہ پاک نے ان کو ان کے اس اعمال کی سزا دی. جب سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کے سامنے پیغام پیش کیا اللہ کا, کس کا پیغام پیش کیا؟ اللہ کا پیغام پیش کیا کہ اے میری قوم, آؤ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو, تم فلاں کی پوجا کرتے ہو, فلاں کی پوجا کرتے ہو, بادشاہوں کی پوجا کرتے ہو, آؤ میں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ اعبدوا اللہ, اللہ کی پوجا کرو, اللہ کی عبادت کرو. You just worship Allah Almighty. اللہ Almighty کی, جو اللہ رب العزت کی عبادت کرو, بندگی کرو. یہ بات ان کو بری لگی. قوم سمود کو یہ بات کیا لگی؟ بری لگی. انہوں نے کہا نہیں, ہم تو نہیں کریں گے ایسے. دیکھیں جب کوئی کہنا نہیں مانتا اللہ رب العزت کا, تو اللہ رب العزت ان کو سزا تو دیتا ہے نا, کہ نہیں دیتا؟ دیتا. انہوں نے کہا تم سچے نبی نہیں ہو. صالح علیہ السلام کو کیا کہا؟ تم سچے نبی نہیں ہو, تم ہمارے جیسے ہو, ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, ٹھیک ہے, ہمارے اندر سے ہی ہو, ہماری نسل میں سے ہی ہو, تم کیسے اللہ کے نبی ہو گئے؟ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ. show us the sign of Allah Almighty. ہمیں اللہ رب العزت کا کوئی نشانی, کوئی علامت دکھاؤ, کوئی اپنا میریکل دکھاؤ, کوئی معجزہ دکھاؤ. تو محمد عبداللہ یہاں پر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے سیدنا صالح علیہ السلام کو ایک میریکل دیا. کیا دیا بولیے؟ میریکل دیا, ایک معجزہ دیا. اللہ رب العزت نے ایک نشانی دی, اور وہ نشانی کیا تھی؟ وہ کیمل تھا. کیا تھا؟ شی کیمل تھی. کیمل ایک میل کیمل ہوتا ہے اور ایک فیمیل کیمل ہوتا ہے, اونٹنی جسے آپ اردو میں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اونٹنی. ایک اونٹ ہوتا ہے نا, ہوتا ہے, اور ایک کیا ہوتی ہے؟ اونٹنی. تو اللہ پاک نے صالح علیہ السلام کو بطور سائن, بطور معجزہ, بطور میریکل کیا دیا؟ اونٹنی. کیا دی بولیے؟ اونٹنی دی, ایک شی کیمل دی, فیمیل کیمل دی. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ فیمیل کیمل, وہ شیمیل کیمل, وہ کہاں سے نکلی؟ پتا ہے آپ کو؟ وہ ایک پہاڑی سے اللہ پاک نے پیدا کی, ماؤنٹین سے پیدا کر دی. کس سے پیدا کی؟ ماؤنٹین سے پیدا کر دی. دیکھیے اللہ پاک کتنا بڑا ہے, وہ کسی چیز کو بھی کہیں سے بھی پیدا کر سکتا ہے. اس سے بڑا کوئی نہیں ہے نا, اللہ رب العزت سے بڑا کوئی نہیں ہے, اس سے کوئی اعلیٰ کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ کوئی عظمت والا کوئی نہیں ہے, شانوں والا کوئی نہیں ہے, مرتبے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ پاک نے اونٹنی کو پیدا کہاں سے فرمایا؟ پہاڑ سے. کہاں سے پیدا کیا؟ لگتا ہے آج افطاری کم کی ہے سب نے. اچھی افطاری کی ہے, کھانا ٹھیک طریقے سے کھایا, سموسے کھائے ہوں گے سب نے, پکوڑے بھی کھائے, سموسے پکوڑے. کیوں نہیں آ رہی آپ سب کی؟ اللہ پاک نے شی کیمل کو پیدا کیا, شی کیمل کو پیدا کیا, فیمیل کیمل کو پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ یہ میری نشانی ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ میری نشانی ہے. This is my sign. میری نشانی ہے. تو اللہ پاک نے اس کو سامنے آ گئی. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے خود تو کہا تھا کہ کوئی نشانی ہمیں دکھاؤ, اللہ پاک نے نشانی دکھا دی. اب ہوا کیا؟ اللہ پاک نے ساتھ کچھ شرائط بھی لگا دی. کیا لگا دی؟ شرائط. جس طرح آپ کے پاس ٹوائز ہونا, تو آپ کہتے ہیں کہ میرے کو ٹوائز کو ہاتھ نہ لگائے, کہتے ہیں نا میرے ٹوائز کو کوئی چھیڑے نہ, میرے ٹوائز کو کوئی ٹچ نہ کرے. ایسے ہی اللہ پاک نے کہا, اور صالح علیہ السلام نے کہا بھائی میری اس اونٹنی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, کوئی ٹچ نہ کرے, اس کو کوئی تکلیف نہ دے, اس کو کوئی پریشان, چونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے تو اس کو کوئی ٹچ نہ کرے, اس کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا. اور اگر کوئی ٹچ کرے گا, کوئی چھیڑے گا, کوئی تکلیف دے گا تو اس کو عذاب ملے گا. تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ بھی بتایا کہ بھائی یہ اونٹنی جو ہے فلاں جگہ سے, ان کے جو گھر تھے نا ان کے پاس ایک کنواں بھی تھا جہاں سے وہ سارے پانی پیتے تھے. اللہ پاک نے کہا کہ یہ اونٹنی یہاں سے پانی پیا کرے گی, لیکن جب یہ پانی جس دن پیا کرے گی تب کوئی اور وہاں سے پانی نہیں بھرے گا, کوئی پانی نہیں لے گا. انہوں نے اس کی بھی بے ادبی کی.
انہوں نے اس کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا, تکلیف پہنچانا شروع کر دی, انہوں نے بری نظر رکھنا شروع کر دی اس اونٹنی پر. They wanted to kill her, اس کو مارنا چاہتے تھے, اس اونٹنی کو کیا کرنا چاہتے تھے, مارنا چاہتے تھے, کیونکہ اللہ پاک نے منع فرما دیا تھا. اور وہ اونٹنی اتنی خوبصورت تھی, اتنی زبردست تھی, شی کیمل, فیمیل کیمل, اتنی خوبصورت تھی, ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اتنی خوبصورت ہو, وہ اس کو مارنا چاہتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا اگر انہوں نے اس کو چھیڑا, اس کو مارا, تو ان پر کیا آ جائے گا, عذاب آ جائے گا. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پلاننگ کرنا شروع کر کہ یہ تو ایک دن پورا ہمیں پانی بھی نہیں پینے دیتی, ہم پانی بھی نہیں پی سکتے, پھر اس کو چھیڑیں گے تو ہم پر عذاب آ جائے گا. تو ان کے کچھ سردار تھے, کیا تھے بولیے, سردار تھے, کچھ بڑے لوگ تھے. انہوں نے کہا اس کو کہیں نہ کسی طریقے سے رستے سے ہٹایا ہے. تو انہوں نے 9 آدمی اکٹھے ہو گئے. کتنے, 9 of them, 9 آدمی اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کیا کیا, اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی. اس کی ہیمسٹرنگ جو ہوتی ہے نا, ہیمسٹرنگ جس کو اردو میں پونچے کہتے ہیں, پونچے, ہیمسٹرنگ, یہ جو آپ کے اینکلز ہوتے ہیں نا, اینکلز, اس اینکل کے اوپر جگہ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ہیمسٹرنگ. وہ جو انسان کی ہیمسٹرنگ پل ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں پونچے. تو انہوں نے کیا کیا, دے کٹ آؤٹ, انہوں نے کاٹ دی اس کو, ان کی جو ہیمسٹرنگ ہے اس اونٹنی کی, اور پھر اس کو قتل کر دیا, اس کو مار دیا, اس کو بھی مار دیا. اینڈ دے ور پلاننگ, اور یہ پلان کر رہے تھے کہ سیدنا صالح علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے, ان کو بھی کل کر دیا جائے, ان کو بھی شہید کر دیا جائے, ان کو بھی قتل کر دیا جائے. پلاننگ کر رہے تھے وہ, لیکن اللہ پاک نے سیدنا صالح علیہ السلام کو بچا دیا. کیا کر دیا, بچا دیا. دیکھیں جب انہوں نے یہ ظلم کیا کہ اس اونٹنی کو کاٹ دیا, اس کے ٹانگوں کو کاٹ دیا, اس کی پونچوں کو کاٹ دیا, اس کے پاؤں کو کاٹ دیا, اس کو مار دیا, کل کر دیا, اب اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا. کیا ہوا بولیے, اللہ کا عذاب نازل ہوا. وہ عذاب کیا تھا, ان کے چہرے ایک دن سوئے ہوئے اٹھے تو ان کے چہرے زرد ہو گئے, یلو ہو گئے, turned into yellow. Their faces turned into yellow. After the killing the she camel, their faces turned into yellow. ان کے چہرے یلو ہو گئے. پھر کچھ دن گزرے, ایک دن گزرا تو وہ یلو کے بعد ریڈ ہو گئے, چہرے ہی ان کے ریڈ ہو گئے, شکلیں بدل گئیں, ٹرانسفارم ہو گئی, شکلیں ٹرانسفارم ہو گئی. پہلے کیا ہوئے بولیے, اونچی آواز سے, کلرز نیم تو سب کو آتے ہیں نا. سب سے پہلے کیا ہوئے, یلو ہوئے, پھر کیا ہوئے, ریڈ, اور اینڈ پر وہ بلیک ہو گئے. ان کے فیسز بلیک ہو گئے. اور جب بلیک ہو گئے تو اب اچانک ایک بہت بڑی اسکریم, چیخ کی آواز انہوں نے سنی, وہ دہل گئے, اور وہیں پہ سب پوری قوم جو ہے وہ مر گئی. یہ تھا اللہ کا عذاب ان پر. یہ کیا تھا بولیے, اللہ کا. تو یہاں سے ہمیں جو لیسن ملتا ہے, آپ کا کیا نام ہے, سبحان. آپ کا کیا نام ہے, اور آپ کا بیٹا کیا نام ہے, جی ایمن بھی بیٹھی ہیں, سب لوگ بیٹھے ہیں. میں یہاں پہ جو لیسن دینا چاہتا ہوں محمد عبداللہ سب لوگوں کو, وہ یہ ہے, اللہ رب العزت جس چیز سے ہمیں منع کر دے, ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے. انڈرسٹینڈ, سب کو سمجھ آ گئی. اللہ پاک جس کام سے, اللہ پاک اور اللہ رب العزت کے رسول, لیکن اس قوم کے رسول کون تھے, نبی کون تھے, حضرت صالح علیہ السلام. اور ہمارے نبی کون سے ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی. نبی نے کہا تھا کہ اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا بھائی, ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا. تو عذاب آیا کہ نہیں آیا, ان کے چہرے سرخ ہو گئے, چہرے سیاہ ہو گئے, مر گئے وہ بدبخت. اسی طرح اللہ پاک نے کچھ چیزیں ہمیں بھی منع فرمائی, کچھ چیزوں سے ہمیں بھی روکا ہے. دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں روکا ہے, اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خبردار جھوٹ نہیں بولنا. فرمایا ہے جھوٹ, ٹیلنگ اے لائی اے بگ سن, جھوٹ نہیں بولنا آپ لوگوں نے. پھر آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا, ڈیسیو نہیں کرنا. آپ نے چوری نہیں کرنی, ٹھیک ہے, چوری نہیں کرنی, کسی کی چیز کو ٹچ نہیں کرنا, ہاتھ نہیں لگانا, چوری نہیں کرنی, دھوکہ نہیں دینا, ڈیسیو نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا. یہ وہ کامن سنز ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں روکا ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرے.
اور اگر ہم کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے. تو ہم نے اللہ کو ناراض تو نہیں کرنا، کہ کرنا ہے؟ نہیں کرنا. ہم نے اللہ کو ناراض بھی نہیں کرنا، ہم نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض بھی نہیں کرنا، ہم نے اپنے دین کو ناراض بھی نہیں کرنا. ہم نے ویسے کرنا ہے جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے. تمام بچوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہم نے ویسے ایکٹ کرنا ہے جیسے اللہ پاک نے حکم دیا ہے. تو یہ میں نے آج کی جو سٹوری آپ کو سنائی ہے، ہمیں اس سے لیسن یہ ملتا ہے، سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی جو کمانڈمنٹس ہیں ان کو فلفل کرنا ہے، ان کو بروئے کار لانا ہے، ان کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، ان پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے، ان کو ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے. جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان سے آپ نے رک جانا ہے، اور جن چیزوں کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے وہ کام ہم نے کرنا ہے. آپ کو سب کو بات کی سمجھ آ گئی؟ سب کو آ گئی؟ That's all from me today. اللہ رب العزت آپ کو پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو لوگ اس اجتماعی اعتکاف میں اور نفلی اعتکاف میں شریک ہیں، میں آپ کو دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں. آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں، یہ عبادت کی راتیں ہیں، جاگیں، اللہ کو منائیں، اللہ کو یاد کریں، اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مصلے پریئر میٹس بچھائیں، ان پر بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، عبادت کریں. پلے کو بھی ٹائم دیں، اپنی گیمز کو بھی ٹائم دیں، لیکن اللہ رب العزت کو بھی ٹائم دیں. ان کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو، عبادت بھی کریں، بندگی بھی کریں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کے جو ہے وہ آپ کو ایجوکیشن، اچھی ایجوکیشن عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو جو بڑے ہو کر آپ اچھے نیک لوگ بنے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.